عید کا دوسرا ہی روز ہے اور حرم شریف بالکل خالی خالی لگ رہا ہے، جیسے یہاں پہ کوئی حاجی آیا ہی نہیں ہے۔ یعنی کل یہاں پہ اتنا زیادہ رش تھا کہ جیسے یہاں پہ کوئی بالکل ایک بندے کے لیے بھی نا۔ آج حرم کے اندر بہت ہی رش کم ہے اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ رش کیوں کم ہے۔ یعنی کل پہلا دن تھا تو یہاں پہ جتنی بھی مسجد عبداللہ ہے، مسجد حرم ہے، یعنی کہ پورا حرم اندر باہر سے بالکل کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا تھا، اتنا زیادہ رش تھا۔ لیکن جیسے ہی رات گزری صبح بالکل ایسے ہو گیا جیسے یہاں پہ کوئی رش ہے ہی نہیں، کوئی آیا ہی نہیں ہے، اس طرح کا رش ہو گیا۔ تو میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جو پہلا دن ہوتا ہے تو جو یہاں کے مکہ اس طرح جبل عمر ہے اور یہاں پہ سامنے یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں۔ یہ حرم شریف کے کافی قریب ہے۔ کسی نے مسجد جرانہ جانا ہو، مسجد عائشہ جانا ہو یا مکہ کے اندر کہیں بھی تو یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں۔ اور یہ 66 نمبر جو گیٹ ہے، نمبر عوام ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے جو حسبان آتے ہیں ان کے لیے یہ نشاندہی ہے 6 نمبر حمام، اور پیچھے یہ تقریباً 8 سے 10 بلڈنگیں ہیں جو کہ جبل عمر کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ اور اس طرف سامنے جو ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ کل رش تھا یہاں پہ، ابھی بھی رش نیچے گراؤنڈ فلور پہ کافی زیادہ، لیکن جتنا کل تھا یعنی کہ اس سے یہ اب 30% کم ہے۔ کل اس ٹائم جو خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور تھا یہاں پہ کندھے کے ساتھ کندھا تھا ٹوٹل، یعنی کہ اتنا زیادہ رش تھا یہاں پہ۔ ابھی رش جو ہے کافی کم ہو گیا، یعنی کہ اب وہ جو اس بار یہاں پہلی دفعہ آتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس طرف سے طواف شروع کرنا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ جو آیوشمان یہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کو کیا معلوم رکھنا چاہیے جب وہ یہاں یعنی کہ مکہ میں آتے ہیں، جن کی رہائشیں قریب ہوتی ہیں حرم شریف کے، جیسا کہ ابراہیم خلیل روڈ ہے، آزاد روڈ ہے، حرم روڈ ہے، جبل کعبہ والی سائڈ ہے یا ہجرہ روڈ ہے۔ تو جب آپ یہاں روم میں پہنچتے ہیں یعنی کہ عمرہ کرنے کے لیے، یعنی کہ طواف کرنے کے لیے جب آپ نکلتے ہیں اس سے پہلے آپ نے معلوم کر لینا ہے کہ ہماری جو رہائش ہے وہ کس روڈ پہ ہے۔ اور جب آپ کو روڈ کا معلوم ہوگا تو آپ حرم شریف کی طرف آئیں گے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کس طرف سے حرم خانہ کعبہ شریف کی طرف انٹر ہو رہے ہیں، یعنی کہ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے انٹر ہو رہے ہیں، باب الفتح گیٹ سے ہو رہے ہیں، باب العمرہ گیٹ سے ہو رہے ہیں، باب العمرہ، باب الفتح، کنگ عبدالعزیز گیٹ، یعنی کہ 4-5 گیٹ ہیں۔ ان گیٹوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو جس طرف یہ وائٹ دیوار ہے اسی جانب 3 طرف یہ پیلے پیلے براندے ہیں اور ایک طرف وائٹ دیوار ہے، جس طرح وائٹ دیوار ہے اسی جانب آپ حجر اسود کے سامنے آئیں یا گرین لائٹ کے سامنے آئیں گے تو آپ حجر اسود کی طرف سیدھا منہ کریں گے، وہیں سے آپ پہلا طواف شروع کریں گے۔ تو اسی طرح آپ نے 7 چکر یہاں پہ لگانے، 7 چکر لگانے کے بعد جس طرح وائٹ دیوار ہے اس جانب آپ یعنی کہ مقام ابراہیم کے پیچھے وہاں پہ فرسٹ فلور کے اوپر طواف چل رہا ہے خانہ کعبہ شریف کا، اور یہاں سے آپ کو فرسٹ فلور سے نیچے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ نیچے نا صاحب ماشاءاللہ کافی خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ باہر اتنا زیادہ رش نہیں ہے، یعنی کہ باہر والے سین میں بہت کم حاجی ہیں، لیکن نیچے جو گراؤنڈ فلور ہے اذان تہجد ابھی ہم نکلے کہفات گیٹ سے باہر، یعنی 79 نمبر گیٹ جو ہے وہاں سے خانہ کعبہ شریف سے باہر نکلے اور یہ حائصبہ نکل رہے ہیں فرسٹ فلور پہ۔ اس جانب خانہ کعبہ شریف کا رستہ اترتا ہے کہفات گیٹ، اور یہ اوپر بھی طواف چل رہا ہے، وہاں سے حائصبہ اندر سے گزر کے جاتے ہیں مسجد حرم کے 79 نمبر گیٹ کی جانب۔ یہ مسجد حرم شریف تو ٹوٹل سارا ہی ہے، لیکن جو دوسری مسجد ہے اس کو مسجد عبداللہ بولتے ہیں جو شامیہ میں ہے، اور یہ مطاف میں جو 84 نمبر گیٹ ہے وہاں سے باہر والے سین کی طرف، یہاں سے یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ بالکل کلاک ٹاور کے سامنے، یعنی کس طرف کلاک ٹاور ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود السلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں وانو کاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں کہ آج بہت کم رش ہے،
یعنی کہ عید کا یہ دوسرا روز ہے اور یہاں پہ بہت کم گاڑیاں کھڑی ہیں. کل اس ٹائم یہاں جو پارکنگ فل بھری ہوئی تھی حاجیوں سے. اور ابھی ہم جا رہے ہیں جس طرف حرم شریف ہے. یہ رستے بنائے ہوئے حاجیوں کے لیے کہ حاجیوں کو آنے جانے میں بالکل آسانی رہے. جیسا کہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان یہاں پہ جمعہ والا دن یا جیسے ابھی عید الفطر کا دن تھا تو آنے اور جانے میں مشکل ہوتی تھی. رستہ ایک ہی ہوتا تھا تو وہیں سے حاجی صاحبان آنے والے بھی تھے اور وہیں سے جانے والے بھی تھے تو ایک دوسرے کو حاجی صاحبان سیدھے آتے تھے تو گزرنے میں مشکل ہوتی تھی. لیکن اب جو ہے آنے کے لیے رستے اور ہیں اور واپس نکلنے کے لیے رستے اور ہیں. آج غزہ پارکنگ ہے وہ خالی خالی لگ رہی ہے. جیسا کل اس ٹائم یہاں پہ بہت زیادہ رش تھا. ٹائم بھی دیکھیں 1:31 ہو گئی یعنی کہ 1:30 ہو گیا. یہ غزہ پارکنگ ہے. کل یہاں پہ اس ٹائم کہیں بھی کوئی خالی جگہ نہیں مل رہی تھی. یہ پورا غزہ پارکنگ جو ہے وہ حاجیوں سے فل بھرا ہوا تھا. لیکن آج یہاں پہ بس چند حاجی ہیں اور یہاں پہ گاڑی کھڑی ہے ایس کریم والی. آج اس طرف سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں حرم شریف کی طرف اور اس طرف سے باہر نکلے یعنی کہ ایک ہی رستے کو سینٹر سے سیفٹی رکھ کر دو بنا دیا گیا. یعنی کہ جو یہ رستہ ہے جو شامیہ کی طرف جاتا لیکن آج انہوں نے بند کر دیا. یعنی کہ عید کے دوسرے روز ہی اس طرف سے رستہ بند ہو گیا ہے. بہت کم راشن ہے اسی لیے حاجی صاحبان ابو جل ہنما والی سائڈ سے ہی انٹر ہو رہے ہیں. کل یہاں پہ ماشاءاللہ رونقیں تھی. اس ٹائم یہاں پیچھے سیفٹیاں لگی ہوئی تھی. یہ پورا نماز ایریا تھا اور یہ جو گاڑیاں تھی یہ جو غزہ کبری اس سے پیچھے ہی وہیں سے واپس ٹرن ہو رہی تھی. لیکن آج رستہ کھول دیا گیا اور یہ سیفٹیاں باہر نکال دی گئی جو کہ رستوں کے اندر استعمال ہوئی ہیں. جو نیو ایریا بنایا ہے یہاں پہ بھی کل حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے تھے. اس طرف مرد حضرات اور یہاں جو سامنے آپ کو کلین نظر آ رہے ہیں یہاں پہ عورتوں کے لیے جگہ بنائی تھی. یہاں پہ حاجیوں نے نماز فجر پڑھی اور نماز عید الفطر پڑھی. لیکن آج دیکھیں یہاں پہ جیسے کوئی حاجی آیا ہی نہیں ہے. ٹوٹل چینج. یہاں پہ سیفٹیاں ہٹا دی گئی ہیں. ایریا جتنا بھی انہوں نے راؤنڈ میں لیا تھا وہ پورا ختم کر دیا ہے. اور یہاں سامنے جو ایریا نیا بنایا ہے غزہ پارکنگ کی طرف سے اگر آپ اندر آئے تو شامیہ والی سائڈ کچھ اس طرح کے خوبصورت مناظر ہیں. سامنے کلاک ٹاور. عید مبارک. اب جتنا بھی یہ نیا رستہ تھا یہ بند کر دیا ہے. یعنی کہ جو پرانے والا رستہ تھا پہلا رستہ تھا وہی کھولا ہے. حاجی صاحبان اس طرف سے جا رہے ہیں یعنی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے اس طرف سے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ سے ہوتے ہوئے حاجی صاحبان کے عبدالعزیز گیٹ سے جا رہے ہیں. اور کچھ حاجی صاحبان جا رہے ہیں جو مروہ پہاڑی ہے یعنی کہ صفا اور مروہ پہاڑی یعنی کہ صفا والی سائڈ ہے تھوڑی سی. وہیں سے گراؤنڈ فلور سے آپ میں سے کسی رستہ دیکھا ہوگا نیچے اترتا ہے جو حاجی صاحبان احرام میں وہ وہاں سے گزر رہے ہیں. آج ایسا ہی ہے جیسا کہ بالکل نارمل رش ہو گیا ہے. یعنی کہ عید کے دوسرے دن ہی یہاں پہ کوئی حاجی نظر ہی نہیں آ رہا. دیکھیں پورا ایریا خالی ہے. یہاں پہ بس سیفٹیاں نظر آ رہی ہیں جو سیفٹیاں رکھی ہوئی تھی جن سیفٹیوں سے نماز کے لیے جگہ راؤنڈ کی ہوئی تھی یا سیفٹیوں کے لیے جو رستے بنائے تھے سیفٹی لگا کر رستے بنائے تھے. ابھی دیکھیں بالکل پورا میدان لگ رہا ہے. ٹوٹل کہیں آپ کو حاجی صاحبان نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے. آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں. یہ ہے سامنے اور یہ 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ سامنے اس جانب. اس طرف آج کہیں آپ کو حاجی صاحبان نظر نہیں آئیں گے. جس جانب ابھی میں جا رہا ہوں ان رستوں پہ پورے کلین سمیٹ دیے گئے اور ایک جگہ پہ رکھ دیے گئے ہیں. اور حاجی اب بہت کم ہو گئے ہیں کہ جیسے ہی عید الفطر پڑی گئی تو تقریباً کافی حاجی صاحبان ہیں وہ واپس جو یہاں کے مقامی ہیں وہ اپنے شہروں کو اپنی رہائشوں کو اپنے واپس جدھر ان کے گھر وغیرہ ہیں ادھر چلے گئے ہیں. اور جو حاجی صاحبان یہاں پہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں اب آہستہ آہستہ وہ بھی واپس جانا شروع ہو جائیں گے. تقریباً 1 ہفتے کے اندر اندر یہاں پہ بالکل نارمل رش ہو جائے گا. استعمال ہوتا تھا ادھر جانے کے لیے اور یہ رستہ جو ہے یہ پہلے بند کیا ہوا تھا. یہاں پہ حاجیوں کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی. یہاں پہ
عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے نماز کے لیے جگہ تھی، لیکن ابھی یہاں پہ بالکل سنسان. اور یہ پیچھے جو سیکنڈ فلور ہے، یعنی کہ یہ فرسٹ فلور بنایا تھا نیو نماز کے لیے، نماز ایریا، اور پیچھے یہ سیکنڈ فلور، یہ جہاں پہ سیڑھی چڑھ رہی ہے، اور اس کے پیچھے ایک تھرڈ فلور بھی بنایا ہے. اور یہ لگی ہوئی ہیں کھجوریں، یہ تیار کہیں سے لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ لگا دی گئی ہیں. اور جیسے ہی پھل لگے گا ان پہ بھی انشاءاللہ پھل، یہ بھی تیار ہیں، ان کو بھی پھل لگے گا. جیسے یعنی کہ موسم آئے گا نا پھل کا، تو ان پہ بھی پھل لگے گا. اور سامنے یہ لگی ہوئی ہیں، اور یہ پیچھے لگی ہوئی ہیں، اور یہ پیچھے لگی ہوئی ہیں. اور یہ ہے مروہ پہاڑی سامنے. آج بالکل سنسان سا لگ رہا ہے، ایسا جیسا کہ یہاں پہ کوئی حاجی صاحبان آیا ہی نہیں، اس طرح ہی ہو گیا ہے، خالی خالی سا حرم. ابھی میں جس جانب جا رہا ہوں، یعنی کہ جو مسجد عبداللہ کا فرنٹ ہے، 164 165 66 نمبر گیٹ والی سائڈ پہ، تو بالکل سامنے خالی ہے، کوئی کلین نہیں ہے، کوئی حاجی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نظر نہیں وہاں پہ آ رہی ہے. اور یہ بھی رستے خالی ہیں جو باب الفتح گیٹ کی طرف جانے والے ہیں. یہاں سے آپ کو کل جیسے نیچے اترے یہ جگہ دکھائی تھی، یہ پورا ایریا فل تھا حاجیوں کے لیے سامنے جو ہے، لیکن اب کہیں بھی کوئی حاجی نظر نہیں آ رہا. شامیہ کی طرف مطاف میں ملیں گے حاجی صاحبان، یا جو باب العمرہ گیٹ ہے اس کے سامنے، وہ بھی نماز فجر ٹائم. 14 نمبر حمام مردوں کے لیے. اور یہاں پہ ٹوٹل کل پورا سین بھرا ہوا تھا، یعنی کہ شوٹر 4 اور شوٹر 3 کا درمیان. یہاں پہ ٹوٹل حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ پیچھے سروس بلڈنگ وہ بھی فل بھری ہوئی تھی. اس جانب یعنی یہ جو 170 164 سے لے کر یعنی کہ 114 نمبر گیٹ تک، یعنی آخر تک چاروں شوٹر کے سینٹر میں لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان بیٹھے تھے. لیکن آج ایک نظر نہیں آ رہا یہاں پہ کہیں. یہ شامیہ والی سائڈ ہے. اور یہ بھائی صاحب آ رہے ہیں، قادر خان، یہ بھی ڈیوٹی پہ آ رہے. ان کو بتا دیا کہ پائیا آٹا کس کو بولتے ہیں، دہاڑی لگانے کو. تو جب اس سے سوال کرتے تو یہ بولتا ہاں بھائی صاحب پائیا آٹا کمانے آئے ہیں. 100 نمبر گیٹ کے سامنے لکھا ہوا عبداللہ السعود گیٹ ہے. اور مسجد عبداللہ کے اندر بھی دیکھیں بالکل خالی. کل یہ فل بھرا ہوا تھا، کل سارا دن یہ مسجد عبداللہ اندر سے فل بھری ہوئی تھی. یہ بھی بالکل مسجد عبداللہ کا سینٹر ہے، سامنے خانہ کعبہ شریف ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 2:50 ہو رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ابھی میں مسجد عبداللہ کی چھت کے اوپر، یہاں پہ دیکھیں بالکل کہیں آپ کو حاجی صاحبان نظر نہیں آ رہے. یعنی کہ ٹوٹل رش کم ہو گیا، یعنی کہ 100 میں سے 2% حاجی صاحبان ابھی حرم شریف کے اندر ہیں. اور اس جانب سروس بلڈنگ، کل یہ ٹوٹل ایریا فل تھا، یہ سروس بلڈنگ والا بھی اور نیچے گراؤنڈ فلور بھی یہ والا. لیکن ابھی بالکل خالی ہے. ایسے رش ختم ہوا جیسے یہاں پہ کوئی حاجی آیا ہی نہیں ہے، اس طرح ہوا بالکل زیرو. اذان تہجد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی ہم کھڑے ہیں سروس بلڈنگ میں، دیکھیں یہاں پہ کل کافی زیادہ رش تھا، لیکن ابھی یہاں پہ ایک حاجی نظر نہیں آ رہا. اور یہ سامنے عبداللہ السعود گیٹ، 100 نمبر گیٹ، اور گراؤنڈ فلور بالکل خالی ہے. کلین اٹھا دیے گئے ہیں، جو زمزم والے کولر تھے وہ اٹھا دیے گئے ہیں، جو سیفٹیاں وہ ہٹا دی گئی، وہ ایک سائڈ پہ رکھ دی گئی. یعنی کہ ٹوٹل جو رستے ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور سیم پہلے کی طرح. آج جس صبح باہر نکل رہے ہیں جبل کعبہ کی جانب، رش دیکھیں بالکل کم ہو گیا. یعنی کہ آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے،
بہت کم حیثبان یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. کل اس ٹائم یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں حیثبان موجود تھے. کل والا آپ لوگ دیکھیں گے تو یہ جو جگہ ہے یہاں پہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا تھا. اتنا زیادہ رش تھا 8 نمبر حمام کے سامنے. لیکن ابھی بہت ساری عوام جو ہے وہ واپس چلی گئی ہے. جو یہاں کے مقامی تھے وہ اپنے شہروں کو اپنی جس طرح ان کی رہائشیں اس طرف چلے گئے. اور جو حاج صبان یہاں پہ عمرہ کے لیے آئے ہوئے وہ بہت کم یہاں پہ آ جائے ہوئے ہیں. ہم نے 70 71 72 اور 73 نمبر گیٹ ہے اس حرم کے. اور یہاں پہ رکھا ہوا ہے زمزم کیونکہ پیور زمزم ہے, ٹھنڈا تازہ. یہاں سامنے رکھا ہوا ہے. کسی نے کمنٹس کیا تھا یہ جو 71 اور 72 نمبر گیٹ کے سینٹر میں زمزم پڑا ہوا ہے وہ اوریجنل زمزم ہے. جی جتنے بھی یہ لوہے کے بڑے بڑے یہاں پہ زمزم کولر پڑے ہوئے ہیں ان میں زمزم ہے یعنی اوریجنل. پانی دوسرا بھی یہاں پہ ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ حاجیوں کو نہیں دیتے. مطلب نارمل یہاں پہ جو کام کرتے ہیں لیبر جو کام کرتی ہے ان کے لیے ہوتا ہے. زیادہ جو ہے یعنی کہ اس طرف جو مسجد حرم ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف جو کولر پڑے ہوئے ہیں لوہے کے یا دوسرے کولر وہاں پہ زمزم ہی ہے. اور ابھی آہستہ آہستہ رش تھوڑا سا بڑھ رہا ہے یعنی کہ جو حاج صبان طواف کے لیے الوداع طواف کے لیے جو عمرہ پہلے نہیں کر سکے رمضان میں وہ آ رہے ہیں. حاج صبان جنہوں نے کپڑوں میں طواف کیا 66 نمبر گیٹ سے اوپر گئے تھے سیکنڈ فلور پر, ابھی وہ نیچے اتر رہے ہیں. بالکل سنا سنا سا لگ رہا ہے حرم یعنی کہ ایک دم رش جو ہے کم ہو گیا ہے. کل ماشاءاللہ حرم فل بھرا ہوا تھا اندر باہر سے, لیکن ابھی دیکھیں کل کے حساب سے بالکل خالی ہو گیا حرم. باب العمرہ گیٹ ہے اور باب العمرہ گیٹ سے انشاءاللہ جائیں گے اندر خانہ کعبہ شریف کی جانب اور آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کروائیں گے. فرسٹ فلور کے اوپر طواف چل رہا ہے خانہ کعبہ شریف کا اور یہاں سے آپ کو فرسٹ فلور سے نیچے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں. نیچے نہ سے ماشاءاللہ کافی خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ باہر اتنا زیادہ رش نہیں ہے لیکن باہر والے سین میں بہت کم حاجی ہیں, لیکن نیچے جو گراؤنڈ فلور ہے وہ ماشاءاللہ حاجیوں سے فل بھرا ہوا ہے. اور ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کوشش کرتے ہیں نیچے سے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کروائیں. سامنے سورج آ گیا. آج ممکن گرمی جو ہے وہ کل سے زیادہ ہوگی کیونکہ ہوا جو ہے رکی ہوئی ہے. تو یہ حاج صبان اوپر ہے, نیچے خانہ کعبہ شریف کی جانب کنگ عبداللہ گیٹ سے گزرے گے خانہ کعبہ شریف کی طرف. باب العمرہ گیٹ سے نیچے اترے تو سامنے خانہ کعبہ شریف کو کنگ عبداللہ گیٹ اترتا ہے. یا سامنے خانہ کعبہ شریف ہے. ابھی ہم کنگ عبداللہ گیٹ پہ پہنچے. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے. آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے. حاج صبان کافی تعداد میں خانہ کعبہ شریف میں طواف کر رہے ہیں. اور یہ رکھا ہوا ہے زمزم کنگ عبداللہ گیٹ پہ. ہوا رکی ہوئی ہے, ممکن آج گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا. یہ ننے ننے حاجی جب یہ جمع ہوں گے تو یہ اپنی پکچریں اپنی ویڈیو دیکھیں گے. ابھی تو ان کو نہیں پتا کہ ہم کہاں پہ گئے تھے, تب ان کو معلوم ہوگا کہ ہم اس مقدس جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ دنیا یعنی کہ دنیا کا ہر مسلمان وہ زندگی میں ایک دفعہ تو لازم جانے کی خواہش رکھتا ہے. یہ وہ مقدس جگہ ہے, وہ پیارا گھر ہے. میں اس مقدس جگہ پہ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ, پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ, آپ سب کو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ کی اور اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اور آپ کو دنیا میں اور آخرت میں ہر وہ آسانی دے جس کے ہر مسلمان حقدار ہے. اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جتنے بھی مسلمان گھروں میں حسن بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو صحت و کاملہ عطا فرمائے, تندرستی و لمبی زندگی عطا فرمائے. جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو ایک اچھا روزگار عطا فرمائے. اور جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہیں اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی فرما بردار اولاد عطا فرمائے.
اللہ پاک اپنی غیبی مدد عطا فرمائے ایران کی اپنی مدد فرمائے. ماشاءاللہ ہاں بہت زیادہ کل رش تھا یہاں پہ. ابھی بھی رش نیچے گراؤنڈ فلور پہ کافی زیادہ، لیکن جتنا کل تھا یعنی کہ اس سے یہ اب 30% کم ہے. کل اس ٹائم جو خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور تھا یہاں پہ کندھے کے ساتھ کندھا تھا ٹوٹل، یعنی کہ اتنا زیادہ رش تھا یہاں پہ. ابھی رش جو ہے کافی کم ہو گیا، یعنی کہ اب وہ حاجی صاحبان یہاں پہ طواف کر رہے ہیں جنہیں الوداع طواف کر رہے ہیں، یا وہ حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں جو رمضان میں عمرہ نہیں کر سکے وہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ڈیلی اب سب کو اس مقدس جہاں کی، اس پیارے گھر کی جو حاجی صاحبان یہاں پہلی دفعہ آتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس طرف سے طواف شروع کرنا ہے. میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ جو حاجی صاحبان یہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کو کیا معلوم رکھنا چاہیے جب وہ یہاں یعنی کہ مکہ میں آتے ہیں. جن کی رہائشیں قریب ہوتی ہیں حرم شریف کے، جیسا کہ ابراہیم خلیل روڈ ہے، آزاد روڈ ہے، حرم روڈ ہے، جبل کعبہ والی سائڈ ہے، یا ہجرہ روڈ ہے. تو جب آپ یہاں روم میں پہنچتے ہیں یعنی کہ عمرہ کرنے کے لیے، یعنی کہ طواف کرنے کے لیے جب آپ نکلتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے معلوم کر لینا ہے کہ ہماری جو رہائش ہے وہ کس روڈ پہ ہے. اور جب آپ کو روڈ کا معلوم ہوگا تو آپ حرم شریف کی طرف آئیں گے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کس طرف سے حرم خانہ کعبہ شریف کی طرف انٹر ہو رہے ہیں. یعنی کہ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے انٹر ہو رہے ہیں، باب الفتح گیٹ سے ہو رہے ہیں، باب العمرہ گیٹ سے ہو رہے ہیں، باب العمرہ، باب الفتح، کنگ عبدالعزیز گیٹ، یعنی کہ 4-5 گیٹ ہیں. ان گیٹوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہم کس گیٹ سے خانہ کعبہ شریف کی طرف انٹر ہوئے ہیں. تو جب یہاں آپ آ جائیں گے تو جس طرف یہ وائٹ دیوار ہے اسی جانب، 3 طرف یہ پیلے پیلے برآمدے ہیں اور ایک طرف وائٹ دیوار ہے، جس طرح وائٹ دیوار ہے اسی جانب گرین لائٹ لگی ہوئی ہے وہ دیکھیں، وہ بالکل حجر اسود کے سامنے ہے. وہ 2 نشاندہیاں ظاہر کرتی ہے، ایک تو حجر اسود اور دوسرا اسی جانب یعنی کہ اس طرف اس کے پیچھے صفا مروہ ہے. تو آپ حجر اسود کے سامنے آئیں یا گرین لائٹ کے سامنے آئیں گے تو آپ حجر اسود کی طرف سیدھا منہ کریں گے، وہیں سے آپ پہلا طواف شروع کریں گے. تو اسی طرح آپ نے 7 چکر یہاں پہ لگانے، 7 چکر لگانے کے بعد جس طرح وائٹ دیوار ہے اس جانب آپ یعنی کہ مقام ابراہیم کے پیچھے وہاں پہ آپ 2 نوافل پڑھیں. نوافل پڑھنے کے بعد 2 رستے نکلتے صفا مروہ کی جانب، ایک جو گرین لائٹ ہے اس کے لیفٹ سائڈ سے اور ایک جہاں پہ وہ براندے ختم ہو رہے وہاں پہ. جہاں پہ گرین لائٹ ہے اگر وہاں سے آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ جائیں گے 2nd فلور پہ جہاں پہ آپ صفا مروہ تو کر سکتے ہیں لیکن صفا مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے. اور اگر آپ اس پیلے براندے کے بالکل ساتھ جو رستہ گزر رہا ہے وہاں سے آپ جائیں گے باب الفتح گیٹ سے آگے، یہ پیلا براندہ ختم ہو رہا ہے اس سے آگے، اگر وہاں سے آپ جائیں گے تو آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں اور صفا مروہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ کریں گے. اور جو حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں ان کو جو قریب ہے یہ کلاک ٹاور اور 6 نمبر حمام، جو آزاد روڈ کی طرف سے آتے ہیں ان کو 3 نمبر حمام ہے اور کلاک ٹاور کی رائٹ سائڈ ہے. جو حاجی صاحبان آتے ہیں حرم روڈ کی طرف سے یعنی غزہ پارکنگ کی طرف سے ان کو باب العمرہ گیٹ قریب ہے، باب الفتح گیٹ قریب ہے، یا جس طرح ابو جہل حمام ہے وہاں سے آپ گھوم کے آئیں گے جو 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے بالکل اس کے سامنے، وہاں سے رستہ نیچے اتر رہا گراؤنڈ فلور پہ، تو وہ رستہ آ رہا سیدھا جہاں پہ حجر اسود والا کونا خانہ کعبہ شریف کی طرف وہاں پہ. اور جو حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ان کو بالکل سیدھا باب العمرہ گیٹ ہے اور باب العمرہ گیٹ سے نیچے اترے تو یہ کنگ عبداللہ گیٹ، یہاں سے نیچے سیدھے خانہ کعبہ شریف طرف آ جائیں. ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں، بہت ساری دعاؤں میں خانہ کعبہ شریف میں یاد کرتے ہیں. ویڈیو کو لازم پورا دیکھا کریں اور ویڈیو کو آگے لازم شیئر کیا کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی ڈیلی زیارت کر سکیں. تو بھی نکلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں. یہیں سے باہر جائیں گے. ابھی ہم نکلے کیفات گیٹ سے باہر، یعنی 79 نمبر گیٹ جو ہے وہاں سے خانہ کعبہ شریف سے باہر نکلے اور یہ حاجی صاحبان نکل رہے ہیں 1st فلور پہ. اس جانب خانہ کعبہ شریف کا رستہ اترتا ہے کنگ فہد گیٹ اور یہ اوپر بھی طواف چل رہا ہے. وہاں سے حاجی صاحبان اندر سے گزر کے جاتے ہیں مسجد حرم کے 79 نمبر گیٹ کی جانب. یہ مسجد حرم شریف تو ٹوٹل سارا ہی ہے، لیکن جو دوسری مسجد ہے اس کو مسجد عبداللہ بولتے ہیں جو شامیہ میں ہے، اور یہ مطاف میں یہ اس کو مسجد حرم بھی بول دیتے ہیں، خانہ کعبہ شریف کے پاس ہے. ابھی ہم 1st فلور پہ ہیں اور یہاں سے حاجی صاحبان گھوم کے جائیں گے 79 نمبر گیٹ کی جانب، وہاں سے نکلیں گے باہر
6 نمبر حمام کی طرف، یعنی کہ سامنے 6 نمبر حمام ہوگا. اور یہ مسجد کے اندر کے خوبصورت مناظر ہیں ماشاءاللہ، بہت پیاری اندر سے. ابھی ہم نکلیں گے جو 84 نمبر گیٹ ہے وہاں سے باہر والے سین کی طرف. یہاں سے یہ کنگ عبد العزیز گیٹ بالکل کلاک ٹاور کے سامنے، یعنی کہ اس طرف کلاک ٹاور ہے اور سامنے یہ کنگ عبد العزیز گیٹ ہے. جتنے بھی بھائی صبح احرام میں یعنی کہ طواف کے لیے آتے ہیں آزاد روڈ کی طرف سے اس جانب سے یا ابو جل حمام والی سائڈ سے گھوم کے جو آ رہے ہیں وہ سارے یہاں سے اندر داخل ہوں گے جو احرام میں ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف. یہ بہت بڑی نشاندہی ہے کنگ عبد العزیز گیٹ کی، کلاک ٹاور سامنے ہے. اور آزاد روڈ والے ان کو یہ تھوڑا قریب پڑتا ہے، اور جو ہائی سبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں یا سامنے 8 نمبر حمام ہے ان کو زیادہ قریب 79 یعنی کہ کنگ فہد گیٹ پڑتا ہے. لیکن کچھ اس طرف چلے جاتے ہیں اور کچھ ہائی سبان کنگ عبد العزیز گیٹ کی طرف سے آئے ہیں. دونوں گیٹ ہی قریب ہیں، ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آنے والوں کو بھی اور آزاد روڈ کی طرف سے بھی آنے والوں کو. اور یہاں سامنے ہائی سبان کلاک ٹاور کی طرف جا رہے ہیں. اندر کافی زیادہ ریسٹورنٹ بھی ہیں کھانے پینے کے لیے اور اندر شاپنگ مال بھی ہیں، اس کے کافی چیزیں برانڈنگ ہے. اب کافی رش ہو گیا باہر والے سین میں، کافی تعداد میں ہائی سبان آ رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے. یہ پہلا رستہ ہے جو اندر حرم شریف کی طرف انٹر ہوتا ہے. سامنے 4 نمبر حمام ہے عورتوں کے لیے اور اس طرف مسجد حرام کا 88 نمبر گیٹ سامنے، اور یہ 8 نمبر حمام مردوں کے لیے. اور ایک نشاندہی یہ بھی ہے سامنے، یہ ATM ہے الراجی کے اس طرف. اور یہاں سے رستہ نکل رہا ہے جس طرف 6 نمبر حمام ہے. 6 نمبر حمام کے سامنے مین گیٹ ہے کنگ فہد گیٹ 79 نمبر، جہاں سے حاجی صاحبان احرام میں گزرتے ہیں. 4 گیٹ ہیں جہاں سے حاجی صاحبان جو احرام میں ہوتے ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف. اور چاروں گیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کس روڈ پہ اور کس طرف سے آپ کو قریب ہیں اور اس پہ کیا کیا نشاندہی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بہت سارے میرے ایسے ولاگ ہیں جن کے اندر میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے، پوری ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کون سا راستہ کس طرف سے کس گیٹ پہ آتا ہے. تو جب یہاں پہ رش ہوتا ہے یعنی کہ حد سے زیادہ رش ہوتا ہے تو جو حاجی صاحبان یہاں پہ 2-3 دفعہ آیا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے کہ ہم نے کس طرف سے انٹری کی ہے اور اب ہم نے کس طرف باہر نکلنا ہے، وہ بھی یہاں پہ بھول جاتا ہے. جو نیا بندہ آتا ہے یہاں پہ پہلی دفعہ تو ان کو تو پھر ویسے ہی پتہ نہیں چلتا ہے. بہت ساری نشاندہیاں جو اپنے ذہن میں آپ رکھو گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. چاہے آپ پہلی دفعہ یہاں پہ آئے ہیں آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم یہاں پہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آگے ہیں. یعنی کہ نشاندہی جو یہاں پہ روڈوں کے اوپر ہے وہ بہت بڑی بڑی ہیں اور ان نشاندہیوں کے حساب سے آپ بہت ہی ایزیلی حرم کے اندر بھی آ سکتے ہو، حرم سے باہر اپنی رہائشوں کی طرف بھی سکون سے واپس جا سکتے ہو. 6 نمبر حمام ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے جو حسبان آتے ہیں ان کے لیے یہ نشاندہی ہے 6 نمبر حمام. اور پیچھے یہ تقریباً 8 سے 10 بلڈنگیں ہیں جو کہ جبل عمر کے نام سے پہچانی جاتی ہیں. اور اس طرف سامنے جو 79 نمبر گیٹ ہے یہ سامنے. اور اسی طرح آپ آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو سامنے کنگ عبد العزیز گیٹ ہے اور اس کی جو نشاندہی ہے وہ کلاک ٹاور ہے، بالکل کلاک ٹاور سامنے ہے، تو 95 نمبر گیٹ ہے وہ. اسی طرح آپ اگر جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں اس طرف سے جس طرف جانماز شکل ہے سامنے جبل عمر ہے اور جبل عمر سے بھی رستہ انٹر ہوتا ہے سامنے اس طرف. اور مسجد حرم کا 74 نمبر گیٹ ہے سامنے جو صبح نماز کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. یہ سامنے یعنی کہ یہاں سے جو صبح انٹر ہوں گے وہ جائیں گے مسجد حرم کے سیکنڈ فلور پر نمازی حضرات. اس طرح جبل عمر ہے اور یہاں پہ سامنے یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں. یہ حرم شریف کے کافی قریب ہے. کسی نے مسجد جرانہ جانا ہو، مسجد عائشہ جانا ہو یا مکہ کے اندر کہیں بھی تو یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں. اور یہ 66 نمبر جو گیٹ ہے مسجد حرم کا بالکل اس کے سامنے رستہ باہر نکلتا ہے، یعنی کہ اس طرف 66 نمبر گیٹ ہے باب العمرہ گیٹ کے بالکل ساتھ ہی، اور وہاں سے اس جانب سامنے یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں. اور یہ جو آپ کو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے جہاں نماز شکل کی، یہ جبل کعبہ کی نشاندہی ہے، یعنی کہ جو حائسبان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں ان کو نشاندہی یہی ہے کہ یہ سامنے
یہ جو سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ حاجی صاحبان جو جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں ان کے لیے نشاندہی ہے. یہ جبل کعبہ والی سائڈ سے حاجی صاحبان آئیں گے تو آپ کو رائٹ سائڈ سے یہ بلڈنگ نظر آئے گی اور یہاں پہ سامنے وہ قبرستان ہے جہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھیں. اور تیسری نشاندہی یہ 8 نمبر حمام، ایک پورشن اس طرف ہے اور ایک پورشن اس طرف ہے. یہ 3 نشاندہی. اور چوتھی نشاندہی ہے یہ سامنے آپ کو جو گنبد نظر آ رہا ہے اکیلا مسجد عبداللہ یعنی کہ جو شامیہ میں مسجد عبداللہ کے کونے کے اوپر یہ گنبد ہے اور 114 نمبر گیٹ ہے. بالکل اس کے سامنے یہ 2 گنبد آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. باب العمرہ گیٹ یہ جبل کعبہ کی طرف سے آنے والے حاجیوں کو یہ قریب ہے. تقریباً نارملی یہاں پہ 2 گیٹ کھلے رہتے ہیں یعنی کہ حج رمضان کے بعد. ایک جو کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے 95 نمبر اور ایک جو 79 نمبر ہے کنگ فہد گیٹ جو حاجی صاحبان احرام میں یعنی کہ جنہوں نے خانہ کعبہ شریف کی طرف گراؤنڈ فلور پہ طواف کرنا ہے وہ انہی 2 گیٹوں سے گزرتے ہیں. اور کبھی کبھی کھلا ہوتا ہے جو صفا پہاڑی کے بالکل ساتھ ہی گراؤنڈ فلور سے رستہ ہے یعنی کہ جو 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے بالکل وہیں سے نیچے اتر کے آپ گراؤنڈ فلور پہ سیڑھیاں چل رہی ہیں الیکٹرک سیڑھیاں وہاں سے نیچے اتر جائیں. نیچے اترتے ہی سامنے جو گیٹ ہوگا صفا پہاڑی کے بالکل قریب سے گزر کر خانہ کعبہ شریف کا جو اجر اسود والا کونا بالکل اس کے سامنے نکلیں گے لیکن وہ کبھی کبھی آن ہوتا ہے. 2 گیٹ نارملی کھلے رہتے ہیں جو ہے احرام میں ایشبان آتے ہیں. کنگ عبدالعزیز گیٹ جو بالکل کلاک ٹاور کے سامنے ہے اور ایک جو 6 نمبر حمام کے سامنے ہے یہ 79 نمبر گیٹ یعنی کہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آنے والے حاجیوں کو وہ قریب ہے. یہ 2 گیٹ تو بالکل 24 گھنٹے آن رہتے ہیں. یہ جو رستہ ہے باب العمرہ گیٹ جو ہے یہ نارملی دیکھنے کو تو کھلا رہتا ہے لیکن یہاں سے جو لیبر کام کرتی ہے وہی آتی جاتی ہے. حاجی صاحبان بس حج اور رمضان میں اس سے گزرتے ہیں. زیادہ تر یہ لیبر ہی اس سے آتی جاتی ہے. عید کا دوسرا ہی روز ہے اور حرم شریف بالکل خالی خالی لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ کوئی حاجی آیا ہی نہیں ہے. یعنی کل یہاں پہ اتنا زیادہ رش تھا کہ جیسے یہاں پہ کوئی بالکل ایک بندے کے لیے بھی نا کھڑے ہونے کے لیے یہاں پہ جگہ خالی نہیں تھی. لیکن آج بالکل خالی خالی سنا لگ رہا ہے. 12 گھنٹے کے اندر ہی پورا جتنا بھی رش تھا وہ یہاں سے غائب. کہیں آپ کو تو کل والا رش نظر نہیں آ رہا. آج حرم کے اندر بہت ہی رش کم ہے اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ رش کیوں کم ہے. یعنی کل پہلا دن تھا تو یہاں پہ جتنی بھی مسجد عبداللہ مسجد حرم ہے یعنی کہ پورا حرم اندر باہر سے بالکل کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا تھا. اتنا زیادہ رش تھا لیکن جیسے ہی رات گزری صبح بالکل ایسے ہو گیا جیسے یہاں پہ کوئی رش ہے ہی نہیں, کوئی آیا ہی نہیں ہے. اس طرح کا رش ہو گیا. تو میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. جب پہلا دن ہوتا ہے تو جو یہاں کے مکہ کے مقامی ہوتے ہیں یا جو سعودی عرب کے مقامی ہوتے ہیں جتنے بھی شہر ہیں وہ یہاں پہ پہلے دن نماز عید کے لیے آتے ہیں اور ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں حرم شریف کے اندر عید پڑھوں نماز عید الفطر. اور دوسرے دن اس لیے رش کم ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی عید پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد بہت سارے حاجی ہوتے ہیں جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوتے ہیں ان کی واپسی ہوتی ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں. اور جو حاجی صاحبان یہاں کے مقامی ہوتے ہیں یعنی کہ جو یہاں کے مقامی عمرہ کرتے ہیں نماز کے لیے آتے ہیں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں وہ واپس جانا شروع ہوتے ہیں اپنے شہروں کی طرف. اور جو یہاں کے مکہ کے ہوتے ہیں وہ دوسرے دن ایک تو تھکاوٹ ہوئی تھی کافی زیادہ, تھکاوٹ کی وجہ سے دوسرے دن نہیں آتے اور دوسرے دن ویسے بھی پہلے دن والا جذبہ کم ہو جاتا ہے. اور دوسرے دن وہ فیملیوں کو ٹائم دیتے ہیں جو یہاں کے خارجی ہیں یا جو یہاں کے مقامی ہیں سعودی ہیں وہ اپنی فیملیوں کو ٹائم دیتے ہیں, آگے پیچھے لے کے جاتے ہیں, گھومتے ہیں. دوسرا دن زیادہ تر جو ہے وہ آرام میں گزر جاتا ہے. یعنی کہ پہلے دن کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے دوسرے دن وہ آرام میں گزر جاتی ہے, اسی لیے بہت کم رش ہو جاتا ہے. یعنی کہ جیسا کل میں نے کل والے ولاگ میں آپ کو دکھایا کہ یہاں پہ لاکھوں یعنی کہ کم سے کم 4.5 ملین لوگ یہاں پہ جو نماز فجر اور نماز عید الفطر ادا کی ہے. لیکن آج میں نے آپ کو دیکھا نے پورا ولاگ دیکھ لیا کہ اس کے اندر بہت کم رش دیکھا ہے. یعنی کہ نسبتاً یہاں کی باہر کی نسبتاً تقریباً اندر خانہ کعبہ شریف کے آپ کو تھوڑا رش نظر آیا ہے. یعنی کہ جو آئسبان یہاں پہ الوداع طواف کے لیے آئے ہوئے یا جو یہاں کے مقامی ابھی عمرہ کر رہے ہیں جو رمضان میں عمرہ نہیں کر سکے لیکن وہ بہت کم تعداد ہے. آج
کل کی نسبت آدھے حاجی صاحب آدھے سے بھی کم نظر آ رہے ہیں، بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو یہاں کے مقامی ہیں وہ انہوں نے کل کوشش کی ہے کہ ہم کل ہی عمرہ کر لیں، کل ہی نماز عید الفطر انہوں نے یہاں پڑھی ہے، جو کہ ضروری ہے، سال میں ایک ملتی ہے عید الفطر، تو انہوں نے وہ ادا کی۔ آج وہ اپنی فیملیوں کو ٹائم دے رہے ہیں، جو خارجی ہیں، جو سعودی ہیں، جو یہاں کے رہنے والے ہیں، وہ اپنی فیملیوں کو آگے پیچھے لے کے جا رہے ہیں، مطلب گھومنے پھرنے کے لیے۔ اور جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے حجبان ہیں وہ واپس آستہ آستہ جانا شروع ہو گئے۔ کچھ اگر یہاں پہ ہیں بھی تو وہ کل والی جو تھکاوٹ ہے، کل والی جو تھکن ہے، اور ویسے بھی کل والا جذبات نہیں ان حاجیوں میں، تو اس لیے یہ رش کم ہو گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔